أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمة بدعة مني فمن أغضبها أغضبني أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. سامعین محترم، پچھلے کچھ خطبات جمعہ کے اندر ہم نے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت، فضیلت اور بحیثیت مسلمان کرنے کے کام بیان کیے، اور یہ نصوص قطعیہ سے ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل البیت مسلمانوں کے لیے ایمان کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کی عزت
عظمت، شرف، بلندی، پاکیزگی بیان کرنی چاہیے، اور ان کی کسی قسم کی تنقید وہ ایمان کا ضیاع، ایمان کی خرابی، اور ایک موقع یہ بھی آ سکتا ہے کہ انسان ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد۔ اہل کتاب سے بات ہوئی، یہودیوں عیسائیوں سے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بات کرنے کا حکم دیا، کہا کہ ٹیبل ٹاک کریں، گفتگو، کہ وہ بھی اپنی سچائی لے آئیں، آپ بھی اپنی سچائی لے آئیں، جو سچا ہے اس کے ہاتھ پہ ایمان لے آئیں۔ میرا نبی دلائل کی بنیاد کے اوپر، اس کے بعد عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، دلائل کی بنیاد پہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بہت بڑا چیلنج پیش کیا، فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یہودیو عیسائیو، تعالوا، سارے آ جاؤ، الی کلمۃ، اس کلمے کی طرف آ جاؤ، سواء بیننا و بینکم، تمہارے اور ہمارے درمیان جو ایک مشترکہ کلمہ ہے، یعنی کون سا کلمہ ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ اس کلمے میں یہودی و عیسائی مسلمانوں کے ساتھ کہ توحید، اللہ کی وحدانیت، اس کے اوپر آ جاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانیت کو اختلاف سے بچاتے ہیں، چاہے کہ مسلمانیت اختلاف میں چلی جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو قرآن مجید میں عیسائیوں، یہودیوں کے ساتھ بھی اگر وہ توحید کے اوپر آتے ہیں، اگر وہ مشترکات کی حدود کی پامالی نہیں کرتے، تو ان کے ساتھ بھی بات چیت کا حکم دیتے ہیں، چاہے کہ مسلمانوں کے مختلف فرقے آپس میں قریب آ جائیں کسی مشترکہ چیز کے اوپر۔ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ایک دوسرے کو ہم رب نہ بنائیں، یعنی انسان کا رب نہیں ہو سکتا۔ اس کلمے کی طرف آ جاؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِن تَوَلَّوْا، ان کے اندر اصل میں بغض ہے، نفرت ہے اسلام کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آئیں گے نہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ موڑ لے، فَقُولُوا أَشْهَدُ، تو آپ فرما دیں کہ میں گواہ بنتا ہوں، میرے سارے ساتھی گواہ بنتے ہیں، ہم سارے گواہ بنتے ہیں، کس بات پہ؟ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، کہ ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اگر آپ نہیں مانتے تو ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، لیکن یہ کسی فورم پہ پیش کرو۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی نا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے، اور اس کے ساتھ دوسری 64 نمبر آیت ہے، تو یہ جب اللہ نے چیلنج پیش کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس چیلنج کے لیے خود میدان میں آئے۔ یہودیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ہم اپنے بھی بچے لے آتے ہیں، ہم اپنے آپ کو حق سمجھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو حق میں سمجھتے ہیں، تو آئے مباہلہ ہو جائے گا، کسی میدان میں آ جائے، آپ بھی اپنے بچے لے آئیں، ہم بھی اپنے بچے لے آئیں، آپ بھی اپنی عورتیں لے آئیں، ہم بھی اپنی عورتیں لے آئیں، اور وہاں پہ ہم اللہ سے دعا کریں گے، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم وہاں کہیں گے کہ جو سچا ہے وہ رب کا محبوب ہے، جو جھوٹا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت، اس پہ مبالغہ ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو ساتھ رکھا اس مبالغے کے اندر؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ رکھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ کو، حضرت حسن رضی اللہ کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین،
ان پانچ نفوس نے وہاں جا کے مبالہ کے اندر شرکت کی، یہودی نہیں آئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کرے، قل تعالوا، پہلے تو کہا کہ آؤ کلمے کی طرف، توحید کے اوپر آ جاؤ، بحث ہوگی، توحید پہ وہ نہیں آئے گی۔ پھر کہا کہ پھر اس طرح کرو، تعالوا ندعو ابنانا و ابناکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم گڑ گڑا کے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جو اپنے بیٹے لے کے گئے وہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ قرآن کی نص جلی ہے، یہ اہل البیت المخصوص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل البیت میں نے پچھلے جمعہ میں بتا دیے کہ اس میں کافی سارے افراد شامل ہیں، لیکن جب سب سے زیادہ خصوصی اہل البیت ہیں وہ حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، پرومیننٹ، موسٹ پرومیننٹ، یعنی جو سب سے نمایاں ہیں، جن کے ساتھ پیار اور محبت کی انتہا کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ ہیں۔ اور ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ جو ہے رضی اللہ عنہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبہا، جس شخص نے اس کو غمگین کیا، جس شخص نے اس کے بارے میں بغض رکھا، فقد اغضبنی، اس نے مجھ سے بغض کیا۔ جو فاطمہ رضی اللہ کا نہیں ہے وہ محمد رسول اللہ کا بھی نہیں ہے۔ الحسین منی وانا من الحسین رضی اللہ عنہ، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی ہم دونوں ایک ہیں، جسمانی لحاظ سے، منج کے لحاظ سے، سیرت کردار کے لحاظ سے، شکل و شبات کے لحاظ سے کوئی دنیا کا اور بندہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت حضرت حسین رضی اللہ، حضرت حسن رضی اللہ اور جناب فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی شکل و شبات بالکل ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ شکل و شبات، طور ادوار، عادات و اخلاق، نماز روزہ، دین اور حق گوئی، یہ فاطمہ رضی اللہ سے زیادہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کو مشابہ نہیں پایا۔ حضرت حسین رضی اللہ کا جب سر مبارک، صحیح البخاری کی حدیث لایا گیا تو ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد حضرت حسین رضی اللہ کے چہرہ مبارک مسکرا رہا ہے، سر لائے، تو اس نے ہونٹوں کی طرف اشارہ کیا، تو وہاں پہ ایک صحابی تھے انس ابن مالک رضی اللہ، اب ظالم بندہ تھا، گورنر تھا، بدبخت، دنیا میں بھی برباد ہوا، آخرت میں بھی برباد ہوا، غلطی ہوئی ان سے بہت بڑی، ایسی غلطی کہ جس کی معافی کوئی نہیں۔ اب وہ حضرت حسین رضی اللہ کو جب غور سے ان کا چہرہ دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے، دنگ رہ کے کچھ الفاظ کہتا ہے، برے الفاظ نہیں کہتا کیا کمال خوبصورتی رب نے بنائی ہے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ نے کہا کہ تجھے بدبخت کیا پتا، ان کا چہرہ ہو بہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے، یہ جو ہونٹ ہے نا، ان ہونٹوں پہ میں نے محمد رسول اللہ کو اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب یہ 6 سال کے تھے حضور دنیا سے رخصت ہوئے، حضور ان کے ہونٹوں کے اوپر ہونٹ رکھ کے ان کو بوسہ دیتے تھے۔ یہ حسین رضی اللہ کی عظمت، شکل و صورت، سیرت اور کردار، عادات و اخلاق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں بھی بلند فرمائے اور کل آخرت والے دن متعدد مرتبہ یہ حدیث عرض کی، فرمایا ان اللہ ینزل ھذا ملک
فرشتۃ، میں آج کے دن سے پہلے یہ جو میرے پاس فرشتہ ہے کبھی آیا ہی نہیں دنیا میں. یہ جو فرشتہ آج میرے پاس بیٹھا ہے صحابہ کرام کو ارشاد فرما رہے ہیں، اس سے پہلے دنیا میں یہ فرشتہ آیا ہی نہیں ہے. اور یہ ایک پروٹوکول لے کے آیا ہے، ایک آسمان سے سرٹیفکیٹ لے کے آیا ہے، ان الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ. یہ جو آپ کے دائیں بائیں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے 2 بیٹے، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. وَإِنَّ فاطمہ، یہ جو آپ کی بیٹی فاطمہ ہے، سیدہ شبابی نسائی اہل الجنہ، سیدہ نسائی اہل الجنہ، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے بعد بہت مال غنیمت آیا اور اس کی تقسیم کر رہے ہیں، غلام لوڑیاں دے رہے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. حضرت علی رضی اللہ کا نمبر نہیں ہے، ابھی تک بلایا نہیں ہے کہ علی کو بھی بلاؤ رضی اللہ عنہ، فاطمہ کو بلاؤ ان کو بھی کچھ دے دوں. کافی دیر ہوئی، حضرت علی رضی اللہ نے اپنی بیگم کو حضرت فاطمہ سیدہ نسائی اہل الجنہ ان کو کہا جاؤ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بھی کوئی درخواست پیش کریں کہ حضور نے ہمیں یاد نہیں کیا، ہمیں بھی نوکر چاہیے. اور نوکر کیوں چاہیے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ کی سنن ترمذی اور ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، وہ مشکیں اٹھا اٹھا کے پانی کی جو لاتی تھی جانوروں کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے، ان کی یہ والی چمڑی اتر گئی تھی. سیدہ ہے، دنیا میں بھی اللہ نے مقام دیا، آخرت میں بھی سیدہ، اور وہ گھر کا کام خود کرتی ہے. آج عورت کہتی ہے میں بڑی پریشان ہوں، ہمارا تو کام ہی اتنا ہوتا ہے، میں گھر کے سب کا ٹھیکیدار ہوں، اپنا کھانا خود گرم کرو، تمہارے موزے مجھے نہیں پتا، اپنے کپڑے خود استری کرو. فاطمہ رضی اللہ کو یہ سبق کسی نے نہیں پڑھایا. تو کہا کہ غلام کی بات کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کے ٹکڑے، تجھے میں اس سے کوئی اچھی چیز نہ دے دوں، غلاموں سے ایسی نہ چیز دے دوں جو ان ساری دنیا کی نعمتوں سے اچھی ہے. یا رسول اللہ ہم وہی چاہتے ہیں جو آپ بہتر سمجھیں، ہم غلام نہیں چاہتے. چھوڑ دیا، اس اپلیکیشن کو وڈرا کرتی ہوں، دستبردار ہوتی ہوں، ہمیں اللہ اس کا رسول چاہیے. کہا پھر تسبحین ثلاثین و ثلاثہ، 33 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ، 33 مرتبہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ پڑھ، یہ دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے. حضرت علی رضی اللہ پھر اس حدیث کے دعوی ہیں، وہ کہتے ہیں پھر یہ بعد میں انہوں نے حدیث سنائی جب حضرت فاطمہ بھی فوت ہوئی، بعد کے اندر جب وہ خلیفہ ہوئے، انہوں نے کہا آج تک رب نے میرے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی. جب سے یہ میں نے وظیفہ شروع کیا، ہم اہل البیت نے یہ وظیفہ شروع کیا، رب کائنات نے بے پناہ انعامات کیا، آج تک کسی نعمت کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اب یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ ہم مشکل میں ہوں تو بجائے کہ اسباب بھی لینا چاہیے، لیکن اسباب سے مسبب الاسباب بڑا ہے. جو کائنات کا رب ہے، جو اسباب پیدا کرتا ہے، اس سے بھی مانگے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ 100 مرتبہ ہے تسبیح. اس کو تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں، مشہور ہے. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ 2 منٹ نہیں لگتے، 2 منٹ اگر بندہ خشوع اور خضوع سے کر لے. مقام اور مرتبہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد اور تقوی سکھایا. اپنے خانوادے کو دنیا نہیں دی، اپنے خانوادے کے لیے آخرت رکھی. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سیدہ بطول رضی اللہ عنہ ان کے گھر گئے، باہر ایک پردہ لٹکا دیکھا، وہیں رکی، اندر داخل نہیں ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تشریف لائے، کہا اللہ کے رسول اندر تشریف لائیے. فرمایا پیغمبر کے گھر کے اندر مہنگا پردہ
نقش و نگار والا پردہ اندر داخل نہیں ہو سکتا. کہا کہ یہ فلاں فلاں گھر ہے، اس کو یہ پردہ دے دو، ان کی ضرورت ہے. فاطمہ عورتوں کا کام ہوتا ہے تھوڑا سا گھر کو رنگین، زرق برق، فرنشڈ، اس کو خوبصورت بنانا چاہتی ہیں. تو انہوں نے بھی پردہ کہیں سے لا کے لگا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے لیے اتنا زیادہ متفکر تھے کہ میری اولاد کہیں دنیا کے اندر نہ کھو جائے. ایک پردہ بھی رنگین نقش و نگار والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف نہیں لے گئے، انہوں نے اتار کے اسی وقت صدقہ کر دیا. یہ مقام اور مرتبہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ کا. حضرت فاطمہ رضی اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر آرام فرمائے، تشریف لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے خوش آمدید کہا، کھڑے ہو کے ان کے چہرے پہ بوسہ دیا اور ان کو اپنی دائیں جانب بٹھایا، اپنی نشست پر بٹھایا، اور پھر آپ کے کان کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی، وہ رونے پڑی. پھر ایک اور بات ارشاد فرمائی، وہ ہنسنے لگی. اور اس حدیث کی راوی ہے حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ عنہا. کہتی ہیں پھر مجھے حسرت ہوئی، مجھے اس بات کا اشتیاق ہوا کہ میں پوچھ لوں کہ کیا وہ خوبصورت جملہ تھا جس پہ آپ ہنسی، وہ کیا مغموم کرنے والا جملہ تھا جس پہ آپ روئی. تو یہ بھی انہوں نے زندگی میں نہیں بتایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ نے زندگی میں نہیں بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو انہوں نے قسم دے کے کہا کہ آپ مجھے بتائیں. تو فاطمہ رضی اللہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے میں آپ کو نہ بتاتی، کیونکہ اب دنیا سے وہ چلے گئے تو میں بتا دیتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ فاطمہ ہر رمضان میں رب کائنات جبریل امین کو بھیجتا تھا، ایک بار دورہ قرآن ہوتا تھا. اس بار رمضان المبارک میں 2 مرتبہ دورہ قرآن ہوا ہے. اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تیرے بابا کا سفر آخر شروع ہو گیا. چند دنوں کے بعد اب آپ مجھے نہیں دنیا میں دیکھو گی، اور جو مجھ سے سب سے پہلے دنیا میں کوئی دنیا کی ذات ملنے آئے گی، یعنی جو میرے بعد جو سب سے پہلے فوت ہوگا میرے گھر میں پیاروں میں، وہ تم ہوگی. تم میرے ساتھ جنت میں پہلے ملاقات کرو گی. تو میں رونے لگی کہ میرے والد مجھ سے جدا ہونے لگے. پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت آ گیا اور رونے لگی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کان میں بات کی، کہا کہ تو جنت میں مجھے سب سے پہلے ملے گی، اور جنت میں رب نے ساری عورتوں کو تجھے سردار بنا دیا ہے. تو پھر میں اس پہ ہنسنے لگی. یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ کا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ نے ایک بار ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کا پروگرام سوچا، رشتہ بھیج دیا حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین ہوئے، مسجد نبوی کے اندر خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کے جمع غفیر سے خطاب فرمایا کہ جو فاطمہ کو تکلیف دیتا ہے اس نے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی. جس نے فاطمہ کا خیال رکھا اس نے فاطمہ کے والد کا خیال رکھا. جو فاطمہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ محمد سے محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا جو فاطمہ سے بغض رکھتا ہے، جو اس کو تکلیف دیتا ہے، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ سمجھئے کہ اللہ کے رسول معافی چاہتا ہوں، معاف فرما دیجئے میری یہ گستاخی. حالانکہ شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوائنٹ یہ تھا، فرمایا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی. ابو جہل اللہ کے نبی کا دشمن، اللہ کا دشمن، اس کی بیٹی. اس وقت تک مشرکین سے شادی حرام نہیں ہوئی تھی، وہ آیتیں نہیں اتری تھی سورہ نور کی. تو اس وقت کفار کی عورتوں سے بھی شادی ہو سکتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فاطمہ کو تکلیف دیتا ہے مجھے تکلیف دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ کے گھر تشریف لے گئے.
کہا کہ تیرا چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ آپ نے مزاح کے اندر فرمایا، حالانکہ خامد ہیں لیکن چچا کے بیٹے بھی ہیں، کہا کہ وہ تیرا چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ کہا کہ کچھ بات ہوئی ہم دونوں کی آپس میں اور ناراض ہو کے گھر سے نکل گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت گئے حضرت علی رضی اللہ کو ڈھونڈنے، اور آئے اور دیکھا کہ مسجد نبوی کی چونکہ کچی اس کے لپائی ہوئی تھی، فرش نہیں تھا، مٹی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ ناراض لیٹے ہوئے، اور آپ کا کپڑا سرکا ہوا ہے جسم سے، قمیض سائڈ سے پہلو کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کم ابو تراب، کھڑے ہو جو ابو تراب۔ اب تراب کہتے ہیں مٹی کو، تو مٹی کا ساتھ لگنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مزاح کے اندر خوش طبی میں فرمایا کہ یا ابا تراب، کھڑے ہو جاؤ مٹی کے ابو۔ تو حضرت علی رضی اللہ کے بعد ان کے بعد ابو الحسن ان کی کنیت تھی، لیکن پھر ابو الحسن کسی نے نہیں کہا، پہ ابو تراب ہی کہتے رہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ کو ابو تراب سے اتنی محبت تھی، اس لفظ سے محبت تھی کہ یہ لفظ کس نے دیا تھا؟ عرش والے رب نے محمد رسول اللہ کی زبانیں دیا تھا۔ یہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے گھرانے کے ساتھ، اور گھرانے سے محبت ایک طبی بات ہوتی ہے، لیکن یہاں محبت اسلام کی بھی محبت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عام لوگ نہیں ہیں۔ جب ساری دنیا نے جھٹلایا، جب دنیا میں چند ایک لوگ تھے، آپ قریش کا ایک بڑا مجمع بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، اب آپ میری رسالت پہ یقین کر لیں اور رب کی توحید کے اوپر ایمان لے آئیں۔ ساروں نے تمسخر اڑایا۔ ایک پتلی ٹانگو والا بچہ کھڑا ہوتا ہے جن کی عمر کو 10-12 سال ہے، وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جب سب نے جھٹلایا، پورے قریش نے جھٹلایا، بنو ہاشم نے جھٹلایا، بنو عبد المطلب نے جھٹلایا، سارے قریشی نے جھٹلایا، اور ساتھ کس نے دیا؟ 12 سال کے بچے نے۔ یہ کمال ایمان والا بندہ ہے جس کا نام علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ اور فاطمہ کون ہے؟ وہ اوجڑی آگے پھینکتے تھے، فاطمہ 3-4 سال کی بچی۔ کعبہ کا منظر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اور ابو جہل عتبہ شیبہ آ کے اونٹ کی گندی اوجری گوبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کے اوپر آگے پھینکتے تھے، اور فاطمہ ہٹاتی تھی اور صفائی کرتی تھی۔ یہ مقام ہے۔ کون لوگ مسلمان ہوئے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ عنہ، کہ جن کی ایک ایک ادا، جن کا ایک ایک عمل، ایک ایک ادب، ایک ایک ان کی حسن خلق کی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک یاد کرتے رہے۔ تمام عورتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 5 عورتوں کو بلند مقام عطا کیا، اور سب سے پہلے نام کس کا لیا؟ فرمایا کہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ، سب سے پہلی عورت خدیجہ۔ پھر فرمایا عائشہ بنت ابی بکر، عائشہ ابو بکر کی بیٹی، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میری بیٹی فاطمہ، مریم بنت عمران، مریم جن کا قرآن میں ذکر ہے، عمران کی بیٹی، اور فرمایا کہ آسیہ زوجۃ فرعون، فرعون کی بیوی آسیہ۔ یہ 5 اللہ کے ہاں سب سے برگزیدہ پیغمبروں کے برابر مقام ہے۔ جیسا پیغمبر ہے نا 1,24,000 بڑے مقام رکھنے والے، مردوں کے اندر اللہ نے ان کو پیغمبر بنایا۔ اگر عورتوں میں بھی کوئی پیغمبر ہوتا تو یہ عورتیں پیغمبر ہوتی، لیکن عورتوں میں کوئی پیغمبر نہیں ہے، تو ان کا اتنا مقام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نے ان کو دنیا اور آخرت میں بلند مقام عطا کیا۔ اب یہ مقام بیان کرنا بھی بڑا ثواب کا کام ہے، اس مقام کا خیال رکھنا بھی بڑا کام کا ہے، لیکن اصل سیرت اور کردار ہے۔ اصل کیا ہے؟ سیرت اور کردار۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرتی ہیں، ان کی عمر ہے 40 سال، بوڑھی ہو چکی ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال۔ اسلام کے لیے، آپ کی خوش خلقی کے لیے، آپ کے حسن اخلاق کے لیے متاثر ہوئی، پھر اسلام لے آئی، اور ساری دولت اتنی تھی کہ ان سے بڑا تاجر نہیں تھا، ان کے ہزاروں غلام تھے، ہزاروں غلام جو سامان تجارت کا شام لے کے جاتے تھے، شام سے واپس لے کے آتے تھے، انہوں نے وہ سارا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قربان کر دیا، اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں رو رو کے یاد کیا کرتے تھے، جب مال غنیمت آتا تھا فرماتے تھے کہ میری خدیجہ بھی ہے جس نے میری خاطر، اسلام کی خاطر وہ سارا کچھ قربان کر دیا، اپنا مال قربان کر دیا، اپنی جوانی قربان کر دی، اپنی بیٹیوں قربان کر دی، اپنی آل اولاد قربان کر دی، اپنا سارا کنبہ قبیلہ قربان کر دیا۔ خدیجہ جیسی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اب بدر کے قیدی پکڑے گئے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک داماد تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو العاص رضی اللہ، آخری بات ان کو پکڑا گیا۔ وہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ، ان کے میاں تھے۔ ابھی اسلام نے کفار سے شادی منع نہیں کی ہوئی تھی، نہ مردوں کو نہ عورتوں کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو شادی کی تھی یہ نبوت سے پہلے کی شادی ہے۔ ابو العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی رشتے میں چچا کے بیٹے لگتے ہیں، خاندان بنو ہاشم عبد المطلب خاندان، سادات خاندان، لیکن اس وقت وہ کفر کے ساتھی تھے، پکڑے گئے، باندھا ان کو، مشکیں کس لی گئی۔ عباس رضی اللہ بھی پکڑے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، رات کو چچا آوازیں لگا رہے ہیں، دوسرے خیمے میں محمد رسول اللہ سو رہے ہیں، رات کو نیند نہیں آئی۔ جو گارڈ ہے نا صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی کے اوپر مامور، وہ دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سو نہیں رہے، آپ کروٹیں بدل رہے ہیں۔ فرمایا میں کیسے سو سکتا ہوں؟ ادھر عباس رو رہے، ادھر ابو العاص رو رہے، ان کی چیخیں، ان کی جو رسیاں کسی ہوئی ہیں، ان کو جب رات کو پھینٹی لگا رہے ہیں، وہ مسلمان جو فوجی ان کے اوپر سخت کھڑے ہوئے ہیں، یہ ان کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں۔ کہا یا رسول اللہ حکم دے دیں، ہم ان کو آزاد کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، نبی عدل والا ہے، نبی کو دلی تکلیف تو ہوتی ہے لیکن نبی انصاف سے بالا نہیں ہو سکتے، انصاف باندھ کے رکھو۔ اب چھوڑنے کی سبیل، چھوڑنے کے لیے ابو العاص نے پیغام بھیجا مکہ میں، پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ کو، کہ ابو العاص کو پکڑا اور اس کی فدیہ چاہیے۔ انہوں نے اپنا ہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، تو جب مال غنیمت میں فدیے کی اس لسٹ میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ تو وہ ہار ہے جو میری بیٹی کو میری بیوی نے دیا تھا، یہ شادی کا ہار ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا ہار تھا جو انہوں نے اپنی بیٹی کو حصے میں دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں، صحیح واقعات میں، کوئی کہانی نہیں ہے ذاکر کی، یہ مولوی کی کہانی نہیں ہے، ناول نہیں ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہار کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں، آنکھوں سے جڑیاں آنسو نکل رہے ہیں۔ فرمایا مجھے خدیجہ یاد آ گئی ہے،